اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کے سلسلہ کے ساتھ حدیث مبارکہ کا سلسلہ بھی شروع کیا جاتا ہے۔ آج کی جو پہلی حدیث مبارکہ ہے یہ ذکر کی اہمیت سے متعلق ہے۔ اس میں ایک واقعے کا ذکر آپ سے کیا جائے گا۔ ایک موحد توحید پرست اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا دوزخ میں جل رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کس طرح اپنے ذکر کی برکت سے دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، اس واقعے کو ہم غور سے سنیں گے، جو کہ حدیث کی صورت میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اور اس واقعے سے ہم عبرت بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس واقعے کو سن کر، اس حدیث پاک کو سن کے ذکر کی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں اجاگر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سوال کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا موحدین میں سے بھی کوئی آدمی دوزخ میں رہے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم رجل فی قعر جہنم، ہاں ایک آدمی ہوگا جو جہنم کی بالکل نچلی جو ہے تہہ میں موجود ہوگا، اور وہ پکار رہا ہوگا یا حنانو یا منان۔ وہ عذاب میں مبتلا بھی ہوگا، لیکن اس کی زبان پر ایک ہی صدا ہوگی، یا حنانو یا منان۔ یہ آواز جبریل علیہ السلام سنیں گے تو انہیں تعجب ہوگا کہ یہ کتنی عجیب آواز ہے کہ عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اور آپ کی زبان پر جو الفاظ ہوں گے جیسے جبریل کی، وہ ہوگا العجب العجب، کتنا تعجب خیز ہے، کتنا یہ باعث تعجب ہے۔ آپ کو صبر نہیں آئے گا یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرمائے گا، ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ۔ جبریل اپنا سر اٹھائیں گے تو جبریل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، یہ میں نے جو بندہ دیکھا ہے اور اس کی میں آواز سن رہا ہوں، وہ جہنم کی ایک انتہائی نچلی کسی بستی میں وہ یہ ندا دے رہا ہے، یا حنان یا منان۔ تو مجھے اس کی اس آواز پہ تعجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جبریل جاؤ، جو خازن ہے دوزخ کا جس کا نام مالک ہے، اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اس بندے کو نکالے جو یا حنان یا منان کہتا ہے۔ جبریل پہنچیں گے، جبریل جا کے جہنم کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو حضرت مالک باہر تشریف لائیں گے، اور جبریل ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو نکالنے کا حکم دیا ہے جو یا حنان یا منان کا ورد کر رہا ہے۔ تو حضرت مالک داخل ہوں گے دوبارہ دوزخ میں، تلاش کریں گے لیکن وہ ندا دینے والا نہیں ملے گا، اور حضرت مالک کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ دوزخ میں سے ہر ایک ذرے ذرے سے واقف ہیں، ایک ایک پتھر سے واقف ہیں۔ تو جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ وہاں پر جا کر جبریل سے کہیں گے کہ جہنم کی اتنی آواز ہے، جہنم اپنا اتنا شدت کے ساتھ سانس لے رہی ہے کہ مجھے وہ بندہ نہیں سنائی دیا کہ آپ کس کی بات کرتے ہیں کہ جو یا حنان یا منان کہتا ہو، ایسی مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ جبریل پھر جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، رب کی عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبریل اپنا سر اٹھائیے، تو بغیر میرے بندے کو لیے کیسے آ گیا؟ تو جبریل عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، یہ حضرت مالک نے کہا تھا کہ جہنم اپنا سانس لے رہی ہے، جہنم کی اپنی ایک آواز ہے، اور میں ہر پتھر سے واقف ہوں، ہر بندے سے واقف ہوں، لیکن ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آیا، مجھے ایسا بندہ نہیں ملا جو ہے وہ یا حنان یا منان کا ورد کرتا ہو، مجھے یہ آواز سنائی نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جبریل جا کے حضرت مالک کو کہو کہ میرا بندہ فلاں فلاں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہے، اور
اس کی یہ جو ہے وہ صورتحال ہے، اس طرح جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈھانپا گیا ہے، اور جہنم کے اس زاویے میں اس کو تلاش کرو۔ جبریل جا کے یہ خبر دیں گے، حضرت مالک پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی نشاندہی کی وہ بندہ واقعی اسی طرح وہ مغلوب ہوا اور جکڑا ہوا، بندھا ہوا، اور اپنی پیشانی اور قدموں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جکڑا ہوا ہوگا، اور اس کی گردن تک جو ہے اس کے ہاتھوں کو لے کے باندھا ہوا ہوگا، اور اس کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے۔ تو حضرت مالک علیہ السلام آپ شدت کے ساتھ ان کو کھینچیں گے، یہاں تک کہ بچھو اور یہ سانپ اس کے اوپر سے الگ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ دوسری دفعہ جب شدت سے کھینچیں گے تب جا کے بیڑیاں اور سلاسل اس کے ٹوٹیں گے، پھر اسے دوزخ سے نکالا جائے گا، پھر مائے حیات کے پاس لایا جائے گا اور جبریل کے حوالے کیا جائے گا۔ جبریل اسے اس کی پیشانی سے پکڑ کے کھینچ کے لے کے جا رہے ہوں گے، اور جبریل جب اس کو لے کے جا رہے ہوں گے تو فرشتے جو ملائے اعلیٰ کے ہیں وہ ایک ہی آواز لگاتے ہوں گے، اف لحاظ العبد، اف لحاظ العبد، افسوس ہے اس بندے پر، افسوس ہے اس بندے پر۔ تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے آ جائیں گے، سجدہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل اپنا سر اٹھاؤ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اپنے بندے سے، اب جبریل سے مخاطب نہیں اللہ، پھر اپنے بندے سے مخاطب ہے، ارشاد فرمائے گا عبدی الم اخلق کا بخلق حسن، اے میرے بندے کیا میں نے تمہیں بہترین صورت میں نہیں پیدا کیا تھا؟ علم ارسل الیک رسولا، کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے؟ علم یقرأ علیک کتابی، کیا رسولوں نے تم پر کتاب کو تلاوت نہیں کیا؟ علم یأمرک و ینہک حتی یقر العبد، کیا انہوں نے تجھ پر جو ہے وہ نیکی کا حکم نہیں کیا، برائی سے نہیں روکا؟ بندہ اقرار کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یہ سارے کام جو ہے وہ ہوئے اور میں یہ اقرار کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فَلِمَا فَعَلْتَ کذا و کذا، اے میرے بندے پھر یہ گناہ کیوں کیا، پھر یہ گناہ کیوں کیا، پھر یہ گناہ کیوں کیا؟ تو وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی ظلمت نفسی حتی بقیت فی النار کذا و کذا، اے اللہ، اے باری تعالیٰ، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اس وجہ سے جہنم میں یہ عذاب میں لیتا رہا، تو لم اقطع رجائی من کا، لیکن میری امید، میری جو تیری ذات کے ساتھ وابستہ امید ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ یا ربی دعوتک بالحنان والمنان، اے اللہ میں تمہیں حنان منان کہہ کے پکارتا رہا۔ وَأَخْرَجْتَنِي بِفَضْلِكَ، تو نے مجھے اپنے فضل سے تو نکالا ہے، وَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے، مجھے جو ہے وہ میں رحم کی اپیل کرتا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائے گا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِشْهَدُوا يَا مَلَائِكَتِي بِأَنِّي رَحْمَةٌ، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ تو یا حنان یا منان یہ وہ ایک ورد ہے، یہ ایک وہ وظیفہ ہے جس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ اسی کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب سے حنان اور منان کا معنی پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حنان اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس سے منہ موڑ لے تو اس کے منہ موڑنے کے باوجود اسے قبول کرے، اس ذات کو حنان کہتے ہیں۔ اور منان اسے کہا جاتا ہے جس کی بارگاہ میں سوال کرنے کی حاجت ہی پیش نہ آئے، وہ سوال کیے بغیر ہی عطا کر دے، وہ سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کر دے، اسے منان کہتے ہیں، اسی لیے اس کو اسم اعظم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیے بھی، اور یہاں پہ موجود بھی ہے کہ وہ دوزخ میں ہونے کے باوجود بلند آواز سے ذکر کر رہا تھا۔ تو یا حنان یا منان یہ وہ وظیفہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دوزخ کی آگ سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے گا۔ اگر وہ بندہ جہنم میں عذاب کا مستحق ہونے کے باوجود اگر وہ دوزخ میں یا حنان یا منان کہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جو دنیا میں یا حنان یا منان کا ورد اور وظیفہ کرے، یہ بہت سارے امور میں آسانیوں کے لیے، بہت ساری مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین اور مجرب نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی اور اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔